اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم مخارج الحروف لیسنز کمپلیٹ کر چکے ہیں۔ اب ہم صفات الحروف پڑھ رہے ہیں۔ صفات الحروف کی ڈیفینیشن، مخارج الحروف اور صفات الحروف میں فرق، اور کیا یہ دونوں ہی تجوید کے لیے ضروری ہیں، اس کے بارے میں ہمارا لیسن یعنی لیسن نمبر 1 ہو چکا ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو ضرور دیکھ لیں، کیونکہ وہ صفات الحروف کے بارے میں بیسک ویڈیو ہے، جسے سمجھنے کے بعد آگے سارے لیسنز آپ کو آسان لگیں گے۔ ہم پہلے یہ پڑھ چکے ہیں کہ صفات کی 2 قسمیں ہیں، صفات لازمہ، صفات عارضہ۔ آج کے لیسن نمبر 2 جس میں ہم صفات ہی کے سلسلے میں حروف قلقلہ لیٹر کو دیکھیں گے۔ قلقلہ کی ڈیفینیشن کیا ہے، قلقلہ کی صفت حروف میں کب پیدا ہوتی ہے، وہ کون سی شرط ہے جس کے آنے کے بعد لیٹرز کو قلقلہ کر کے پڑھا جاتا ہے، اور قلقلہ لیٹرز کتنے ہیں۔ ساتھ ہی ہم جزم کے بارے میں بھی ڈسکس کریں گے، کیونکہ قلقلہ اور جزم ان کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ یہ انشاءاللہ ہم آج کی ویڈیو میں دیکھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اچھے سے پریکٹس بھی کریں گے۔ سب سے پہلے ہم جزم کے بارے میں جانتے ہیں۔ جزم کی شکل کیسی ہوتی ہے اور اس کا کیا مقصد ہوتا ہے۔ امیج کو دیکھیں، یہ چھوٹا سا سائن جو آپ کو نظر آ رہا ہے دال کی شکل میں، اس کو کہا جاتا ہے جزم۔ یہ سب لیٹرز پر آ سکتی ہے، الف سے لے کر یا تک سب لیٹرز پر۔ لیکن کچھ لیٹرز پر جب یہ آتی ہے تو ان کی صفت یعنی حالت، کیفیت چینج ہو جاتی ہے۔ مثلا جیسے یہ الف کے اوپر آتی ہے تو وہ الف پھر الف نہیں رہتا، وہ حمزہ بن جاتا ہے۔ اسی طرح جس لیٹر پر بھی جزم آتی ہے، آپ یہ سمجھیں کہ وہ لیٹر معذور ہو جاتا ہے، اس کی اپنی وائس نہیں رہتی۔ امیج میں دیکھیں، آپ اس سے کس طرح پروناؤنس کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے جب تک کہ اس کے ساتھ کوئی حرکت نہ مل جائے۔ اب اس کو ہیلپ کی ضرورت ہے، مطلب اسے کسی سہارے کی ضرورت ہے، اور سہارا اس کو تب ملتا ہے جب اس کے ساتھ کوئی ایسا لیٹر جوائن ہوتا ہے جو حرکت والا ہو۔ وہ حرکت والا لیٹر جزم کے ساتھ مل کر اس کی سائلنٹ وائس کو دوبارہ وجود دے گا۔ بچوں کو ہم ایسے سمجھاتے ہیں کہ جزم والا لیٹر گرا ہے اور اس کی کیپ ٹیڑھی ہو گئی ہے، یعنی دال کی شیپ میں آ گئی ہے، اب یہ بول نہیں سکتا۔ اب اسے کسی فرینڈ کی ضرورت ہے جو آئے اور اس کی ہیلپ کرے، اس کو سہارا دے، تب یہ بولے گا۔ اور وہ لیٹر حرکت والا ہونا چاہیے، مطلب اس کی طرح اس کی کیپ ٹیڑھی نہ ہو۔ جیسے ہی اس کے ساتھ حرکت لگے گی، اس کے اندر بھی طاقت پیدا ہو جائے گی، اور یہ دونوں فرینڈز مل کر آواز دیں گے۔ جیسے حمزہ زبر فرینڈ بن گیا ہے میم ساکن کا، تو یہ مل کر آواز دیں گے حمزہ زبر میم ام، حمزہ زبر میم ام۔ جیسے کہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے کہ سارے حروف تہجی پر جزم آ سکتی ہے، لیکن کچھ ایسے ہیں کہ جب ان پر یہ جزم آتی ہے تو ان کی صفت چینج ہو جاتی ہے، اور ایسے 5 لیٹرز ہیں۔ ان لیٹرز پر جب جزم آتی ہے تو ان کی آواز پلٹ کر آتی ہے، اس صفت کی وجہ سے ان کو قلقلہ کہا جاتا ہے۔ اب قلقلہ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ قلقلہ کا مطلب ہے حرکت دینا، ہلانا۔ جیسے ہم گیند پھینکتے ہیں دیوار کی طرف تو وہ پلٹ کر ہماری طرف آتی ہے، یا جب آپ کسی پہاڑ پر کھڑے ہو کر زور سے لفظ بولتے ہیں تو اس لفظ کی آواز باز گشت آپ کی طرف پلٹ کر آتی ہے۔ یہ جیسے مائک میں جب ایکو سسٹم آن کر دیا جاتا ہے تو ہر لفظ کی آواز پلٹ کر آ رہی ہوتی ہے، ایسے ہی ان لیٹرز کی آواز بھی پلٹ کر آتی ہے۔ ایک بار پھر دیکھتے ہیں قلقلہ کا مطلب حرکت دینا، ہلانا۔ قلقلہ میں 5 لیٹرز آتے ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال۔ ان 5 لیٹرز پر 2 حالتوں میں قلقلہ ہوتا ہے۔ نمبر 1، مخصوص شرط کے ساتھ قلقلہ ہوتا ہے، اور وہ مخصوص شرط یہ ہے کہ ان کے اوپر جزم کا ہونا ضروری ہے۔ اگر جزم نہیں ہوگی تو یہ قلقلہ بھی نہیں ہوں گے، مطلب ان لیٹرز کا ساکن ہونا ضروری ہے۔ اب تک ہم نے جو پڑھا، آئیں اس کو مثالوں کے ذریعے دیکھتے ہیں۔ فرسٹ قلقلہ لیٹر ہے ہمارے پاس قاف، یہ بولڈ بھی ہے، یعنی اس کو موٹا لیٹر بھی کہا جاتا ہے۔ جب تک اس پر کوئی سائن نہیں ہے تو اس کی آواز ہے قاف،
لیکن جیسے ہی یہ ساکن ہوتا ہے، اس کے اوپر جزم کی علامت آتی ہے تو یہ سائلنٹ ہو جاتا ہے۔ اب اس کو ضرورت ہے ہیلپ کی، کوئی ایسا لیٹر جو اس کے ساتھ جوائن ہو اور اس کو آواز ملے۔ تو اس کے ساتھ ہم ملاتے ہیں آ وائس کو، حمزہ زبر قوف اق، اق، اق نہیں، پلٹ کر آواز اق، اق۔ میری آواز کو نوٹ کریں کہ وہ سٹاپ نہیں ہو رہی ہے بلکہ وہ پلٹ کر پھر آتی ہے، اق۔ اور ایک اور بات قلقلہ کے بارے میں کہ نہ ہم ان کو جھٹکا دے کر پڑھیں گے، نہ جلدی سے پڑھیں گے، نہ کھینچ کر پڑھیں گے، بلکہ ان کو نرمی سے ادا کرنا ہے، اق۔ قرآن سے قاف ساکن کی مثال دیکھتے ہیں، رزق، ذق، رزقنا، تقربا، تقربا، تق، تق، تقربا۔ سیکنڈ لیٹر ہے ہمارا طا، یہ بھی بولڈ یعنی موٹا لیٹر ہے۔ یہ بھی جب ساکن حالت میں ہوگا تو اس کی آواز پلٹ کر آئے گی، جیسے اتو، اتو، اتو۔ اس کی مثال دیکھتے ہیں، بطشا، بط، بط، بطشا، اطعمنا، ات، اطعمنا، بطشا اطعمنا۔ اس کے بعد ہے با، با اس کی آواز ہے اور ساکن ہو تو اس کی آواز ٹھہر جاتی ہے، اور جیسے ہی ہم نے اس کے ساتھ حمزہ زبر آ کو ملایا تو اس کی آواز لوٹ آئی، جیسے بول کر دیکھیں، اب، 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 اب۔ اس کی مثالیں، قبلی کا، قب، قبلی کا، ابصارہم، ابصارہم، تب، تبدون، تبدون، تبدون۔ نیکسٹ ہے جیم، اس کے ساتھ بھی ہم اس کی فرنٹ کو ملا دیتے ہیں، اج، 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 اج۔ جیم ساکن کی مثالیں جیسے تجری، تج، تجری، اتجعل، اتجعل۔ اس کے بعد ہے دال، لاسٹ قلقلہ لیٹر ہے دال۔ اس کے ساتھ ہم اس کے فرنٹ کو ملا کے دیکھتے ہیں، اس کی آواز کیسی آتی ہے، اد، 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 اد۔ جیسے قرآن میں وَادْعُوا، 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 عَدْلٌ، عَدْلٌ۔ یہ ہمارے 5 قلقلہ لیٹر تھے، لیکن اس میں ایک اور صورت بھی تھی۔ ہم نے کیا پڑھا تھا کہ 2 حالتوں میں یہ قلقلہ ہوتے ہیں، جن میں سے پہلی یہ تھی کہ یہ ساکن ہوں، دوسری حالت میں یہ تب قلقلہ ہوتے ہیں جب بظاہر تو ان کے اوپر کوئی جزم نہیں ہوتی، لیکن ہم ان پر علامات وقف کی وجہ سے وقف کر رہے ہوتے ہیں، یا ہم علامات وقف تو نہیں ہوتی لیکن ہم اپنا سانس توڑ رہے ہوتے ہیں۔ تو جب ہم وقف کرتے ہیں یعنی کسی لفظ پر ٹھہرتے ہیں تو لاسٹ لیٹر ساکن ہو جاتا ہے۔ اگر وہ ساکن لیٹر قلقلہ لیٹرز میں سے ہے تو پھر ہم اس پر قلقلہ کریں گے، جیسے سورۃ الاخلاص میں دیکھتے ہیں، قل، قل هو اللہ احد۔ اب یہاں دیکھیں، بظاہر احد کی دال کو دیکھیں تو اس کے اوپر جزم نہیں ہے، لیکن یہاں ہم رکے ہیں تو وقف کی وجہ سے لاسٹ دال ساکن ہو گئی، اب اس پہ قلقلہ ہوگا، احد، احد، احد۔ اسی طرح لم یلد، لم یلد، ولم یولد۔ کچھ اور مثالیں جیسے برب الفلق۔ اب یہاں پہ دیکھیں فلقی، یہ لفظ ہے فلقی، لیکن یہاں پہ ہماری آیت ہو رہی ہے کمپلیٹ اور ہم یہاں پہ وقف کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ بن گیا فلق، اذا وقب فی العقد، اذا حسد۔ اسی طرح اگر علامات وقف تو نہیں ہے لیکن ہمارا سانس ٹوٹ گیا
تو اس صورت میں بھی ہم اس لیٹر کو قلقلہ کریں گے، جیسے فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب، اب یہ تھا فتاب علیہ، لیکن میں فتح پر اپنا سانس توڑ رہی ہوں، فتاب، تو یہاں پہ اب لاسٹ کو با کو میں قلقلہ کر کے پڑھوں گی، فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب، اب یہ کیا تھا، فتاب علیہ، لیکن میں فتح پر سانس کو توڑ رہی ہوں، اس وجہ سے با قلقلہ ہو جائے گا، فتاب۔ صفات الحروف کلاسز ختم ہونے کے بعد جب ہم نورانی قاعدہ سٹارٹ کریں گے تو انشاءاللہ ہم اس میں قلقلہ لیٹرز کی پریکٹس میں اور بھی کئی مثالیں دیکھیں گے۔ یہ تھا ہمارا آج تک کا لیسن، ایک بار پھر ہم ریوائز کر لیتے ہیں۔ حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال۔ جب بھی یہ ساکن حالت میں ہوں گے تو ان کی آواز پلٹ کر آئے گی۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیسن ختم ہوا۔ نیکسٹ کلاس میں نیو لیسن کے ساتھ انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔